ایوب خان کے زمانے سے تھی، لیکن براہ راست جو اس میں میری ذاتی شمولیت ہے وہ سن 81 سے ہے۔ آپ حضرات بھی اس وقت سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ذرا بتائیں تو صحیح مجھے کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں جمہوریت طاقتور ہے یا آمرانہ فکر طاقتور ہے؟ تو کیوں؟ صرف آمروں سے شکایت ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں اس کو بھی تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں۔ آج بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہ جو آپ کا مینڈیٹ 2018 میں تھا تقریباً کچھ اوپر نیچے آج بھی وہی ہے۔ آپ کی اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت کا الیکشن کیوں دھاندلی تھا اور آج کا الیکشن کیوں دھاندلی نہیں ہے؟ اور یہی سوال میں تحریک انصاف سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کا بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ہے، کچھ اوپر نیچے، اس وقت دھاندلی کیوں نہیں تھی اور آج دھاندلی کیوں ہے؟ جمعیت علماء اپنے اصول پہ کھڑی ہے، اس وقت بھی دھاندلی ہوئی تھی، آج بھی دھاندلی ہے، اس سے بدتر دھاندلی ہے، نہ اس وقت تسلیم کیا تھا نہ آج تسلیم کرنے کو تیار۔ مولانا فضل الرحمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مولانا فضل الرحمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مولانا فضل الرحمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی، اصول کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہم اختلاف کے باوجود سیاسی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ اگر معاشرے میں 5 آدمی کسی کی عزت کرتے ہوں تو میرا اور آپ کو بھی فرض ہوتا ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ ملیں، اس کو عزت کے ساتھ سلام کریں۔ توہین آمیز رویے جو ہمارے معاشرے میں گھس آئے ہیں، اس نے معاشرے کو، اس کے ڈھانچے کو بٹھا دیا ہے، بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں۔ ہم جب پارلیمنٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ہم وی آئی پیز کہلاتے ہیں۔ یہ وی آئی پیز کی علامت ہے جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ وی آئی پیز اس طرح کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے بعد جہاں جاؤں مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جائے، تو جس وقت آپ سب اکٹھے ہوں وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، کبھی شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے، مسئلے پر شدت بھی آ جاتی ہے، لیکن بہت عارضی اور حدود کے اندر حدود سے باہر پھر بھی نہیں جاتی۔ یہاں تو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، کاغذ پھینکے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کسی کو اس پر بات کرتے ہوئے بھی انسان کو شرم حیا آتی ہے۔ تو یہ رویے بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے کہ آج جمہوریت کیوں کمزور ہو گئی ہے۔ میرے پاس جتنے بھی اکابرین تشریف لائے، ابھی میرے سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھیک مانگنی، یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے پاس آئے ہیں احترام باعزت لوگ، کوئی بھیک نہیں مانگا کرتا۔ سیاسی مسائل ہیں، لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنی بات پر آمادہ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی سخت جنگ لڑی ہے، انتہائی تلخیاں، اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے ہم نے کہا ویلکم، ہم نے ان کو عزت دی۔ مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان۔ اگر مجھے ذرا اپنی بات پوری کرنے دیجیے تو اچھا ہوگا۔ نعرے کم لگاؤ، کم زیادہ کرو۔
تو اس اعتبار سے ہمارا اپنا ایک سیاسی کلچر ہے، ہمارے اپنے اقدار ہیں، اور ہم نے ہی ان اقدار کو زندہ رکھنا ہے۔ کیوں کر ہم اپنے اقدار کے قاتل بنے؟ کیوں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا۔ آنے والی نسلیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اپنا تاریخ پڑھیں گی، اور پھر اس قسم کے واقعات وہ پڑھیں گے؟ یہ تھے ہمارے بڑے لوگ، پھر وہی ہم سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ بچوں کے سامنے ایسا کام نہ کرو، کیونکہ وہ فوراً نقالی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ آئین ہے، اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہمارا آئین کچھ اصول طے کرتا ہے۔ میرے نزدیک چند باتیں ایسی ہیں، اور صرف میرے نزدیک نہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی گئی تھی، اور شاید آئین بھی کہتا ہے، آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہ ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، آئین کے اساسی ستون ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ستون گرتا ہے تو آئین گرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کا ہمارا آئین کا اولین ستون وہ اسلام ہے، کہ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ یعنی یہ ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک مذہبی اسٹیٹ ہے، اور پھر اس کا مذہب اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین کہتا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ ملک جمہوری ہے، جمہوریت اس کی دوسری اساس ہے، یعنی یہاں پر آمریت کی کوئی گنجائش نہیں، مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دوسرا بڑا ستون ہے۔ اور تیسرا ستون پارلیمانی طرز حکومت ہے، یعنی یہاں پر نہ صدارتی طرز حکومت کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، نہ مارشل لا کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ یہاں پر اگر مملکت کا نظام چلے گا تو پارلیمان کی وساطت سے چلے گا، اور پارلیمنٹ will be the supreme۔